السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 39 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اس اسپیشل ناول کی پرائس ہے 2500 روپیز with free home delivery. To order, contact us at JS Cash or Easy Paisa account number 0335 7500 After payment, share screenshot اور text ID payment proof. اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسائے وہ فرش کو خالی خالی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی ہلکا زدہ آنکھیں کئی رچکوں کی گواہ تھیں۔ کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا ابھی تو پاگل دیوانہ سمجھتا۔ ہاں واقعی وہ اسی کیفیت سے گزر رہا تھا اس وقت۔ وہ لڑکی اسے پاگل ہی کر دینے کو تھی۔ پورے 5 ماہ بعد اس سے رابطہ ہوا تھا اور اس نے کیا کیا؟ اس کا نمبر بلاک کر دیا، اپنے موبائل کو ہی بند کر دیا تاکہ اس سے رابطہ ہی نہ ہو سکے۔ کیا اتنا برا لگنے لگا تھا وہ اسے؟ کہ اتنی خوش اور مطمئن تھی وہ اپنی زندگی میں؟ مگر وہ کیسے مان لیتا جب اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی آج بھی اداسیوں میں گھری تھی۔ اس کی آواز، اس کے لہجے میں اداسیاں اور زندگی کے سفر کی تھکان بھری تھی۔ وہ 7 منٹ کی کال کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ نہیں بھول سکتا تھا اس کا لہجہ اور پوری کی پوری اغماضہ تنویر کو۔ اس نے زندگی میں بس ایک ہی لڑکی کو چاہا تھا، اپنی تمام تر محبت اس پر نچھاور کی تھی، مگر قسمت نے اس سے چھین لیا تھا اسے۔ یہ اچھا نہیں کر رہی تم میرے ساتھ، تمہیں اندازہ ہی نہیں میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، اور تم کہتی ہو آگے بڑھ جاؤں۔ ایک بے بس ہنسی اس کے لبوں سے برآمد ہوئی اور سر اٹھاتا تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ موسم کی خوبصورتی نے بھی اس کے دل پر کوئی خوشگوار اثر نہ ڈالا تھا۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں اخماسا، مجھے آج بھی تمہارا انتظار ہے، اور مجھے یقین ہے تم بھی ایک دن لوٹ کر آؤ گے میرے پاس۔ ہیلو۔ ماحول کی خاموشی میں کسی کی کھنکتی آواز گونجی تھی، مگر باسط نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس وقت وہ بالکل بھی اخلاق دکھانے کے موڈ میں نہ تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں ایسے اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہوا سے اڑتے بالوں کو پیچھے کرتی اس کے برابر میں ہی آ بیٹھی۔ باسط نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس سر آسمان کی جانب موڑ گیا۔ کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا تھا۔ بسمہ نے بغور اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس ہارے ہوئے شخص کو دل دے بیٹھی تھی جو پہلے ہی کسی کے عشق میں گرفتار تھا۔ وہ تو اب دن کے 20 گھنٹے ویسے ہی رہتے ہیں، تمہیں بڑا پتہ ہے۔ باسط نے اسے گھورا اور وہ دھیرے سے ہنس دی۔ تو دیکھے نا، آپ کے گھر جب بھی آؤں اکیلے ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں۔ اس کے منہ پھلانے پر باسط سرنفی میں ہلا گیا۔ اس کی ماں کس لڑکی کو اس کے ساتھ باندھ کر تباہ کرنے میں لگی تھی؟ کیا وہ رہ سکتا تھا اخماسا کے علاوہ کسی کے ساتھ؟ ہو گئی تمہاری دوست کی پینٹنگ مکمل؟ ہاں، کب کی؟ اپنی آستین کے بٹن سے کھیلتے اسے بتایا۔ پھر دکھا کر داد وصول نہیں کی؟ لہجے کو سرسری بناتے اس سے پوچھا۔ کہاں، وہ ہے ہی نہیں یہاں، اسی لیے یونی میں بھی دل نہیں لگ رہا۔ منہ بناتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ باسط کے اندر بے چینیاں کروٹیں لینے لگی۔ ارے اس کی نند کا ریسیپشن ہے نا، اور آپ چھوڑیں، میں یہاں آپ کو بلانے آئی تھی، آنٹی بلا رہی ہیں اندر۔ اسے بتاتے ہوئے اجلت میں اٹھی، جبکہ باسط لب بھینچتا ہاتھ کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ میں بتا نہیں سکتی اس مہندی کے بعد کتنی ایچنگ ہوتی ہے مجھے۔ واش روم سے کپڑے چینج کر کے نکلتی سارا جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے اس سے مخاطب ہوئی۔ باڈی لوشن لگاؤ، بس ٹھیک ہو جائے گی ساری ایچنگ۔ اخماسا نے بیگ میں سامان رکھتے گھور کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ سارا کے کمرے میں موجود پارلر جانے کے لیے بیگ تیار کر رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پارلر میں ان کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ عجیب، یہ مہندی کا ٹرینڈ کب ختم ہوگا؟ بس پکڑ کر ہاتھ لال کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کلائیوں پر لوشن لگاتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اخماسا بھی اس کی دہائیاں سنتی خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ سارا کے چہرے پر آج کے دن کوئی سوگواریت نہ تھی۔ کیا بات ہے؟ اور کتنی دیر لگانی ہے تم لوگوں نے؟ سیاہ جینز اور چاکلیٹ براؤن ٹی شرٹ میں ملبوس ازلان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اخماسا ایک نظر اسے دیکھتی واپس رخ موڑ کر بیگ بند کرنے لگی۔ سارا، کھانا کھایا تم نے؟ نہیں بھائی، بالکل موڈ نہیں ہے، اپنا دوپٹہ اٹھاتے بے چارگی سے بولی۔ اخماسا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا اس بات کا، اب اتنے گھنٹے وہاں پارلر میں اسپینڈ کرے گی، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ازلان نے براہ راست اخماسا کو مخاطب کرتے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے کہا تھا، مگر یہ منع کیے جا رہی ہے۔ ایک نظر سارا کو دیکھتے مدھم لہجے میں بولی۔ ہاں بھائی، یہ تو کب سے پیچھے پڑی ہے، میں نے ہی منع کر دیا۔ سارا بھی فوراً سے بول پڑی۔ جبھی عالیہ صاحبہ ایک ہینگر شدہ بیگ لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سارا کا ڈریس کار میں رکھوا دی ہے۔ اخماسا، یہ دیکھو، آپا اور میں کل مال گئے تھے تو یہ ساڑی بہت پسند آئی تمہارے لیے، چیک کرو ذرا۔
بیگ کھولتے اس کی جانب بڑھایا جبکہ اخماسہ ساڑی کے نام پر سٹ پٹا گئی۔ سارا نے آگے بڑھ کر حسین بھاری کام کی نیوی بلو شفون کی ساڑی باہر نکالی۔ واو اٹس بیوٹیفل، اخماسہ آج یہی پہنو تو۔ سارا نے ستائشی انداز میں چہکتے ساڑی کا پلو اس پر لگایا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت ساڑی تھی کہ اخماسہ بھی چند پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ، ذرا دیکھو تو، لگ رہا ہے یہ کلر بنا ہی میری بہو کے لیے ہے۔ اور سچ ہی کہہ رہی تھی، یہ رنگ اخماسہ کے دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اخماسہ نے نگاہ اٹھا کر بے ساختہ اس کی سمت دیکھا جو نہ جانے کیوں غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی، جبھی وہ خود آگے بڑھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، واپس رکھو، ولیمہ تمہارا ہو رہا ہے، ان میڈم کا نہیں جو ہال میں دو دو دلہنیں گھومے۔ ساڑی اس پر سے ہٹاتے بیڈ پر ڈالی۔ اس کا تپا تپا انداز ان تینوں کو ہی حیران کر گیا۔ تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے تم دونوں کی شادی کو۔ اخماسہ کی اترتی شکل دیکھ کر وہ بیٹے کو ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ اذلان نے دانت پیستے اپنی بیوی کو دیکھا جو منہ میں گڑ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے مجمع میں وہ اسے ساڑی جیسا بے باک لباس پہناتا تو بس بن گئی نا اپنی شادی پر دلہن۔ اور جو شاپنگ کر کے یہاں لائی تھی وہ کون پہنے گا پھر؟ ارے کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ صاف صاف کہو اپنی کرائی شاپنگ پہنانا چاہ رہے ہو۔ عالیہ صاحبہ نے بھی اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سارا اپنی بے ساختہ و مڈانے والی ہنسی روک نہ سکی تھی جبکہ اخماسہ کو اپنا چہرہ تپا محسوس ہوا۔ واٹ ایور، باہر بھیجو دونوں کو۔ ایک نظر اخماسہ کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ اس کی بے نیازی اور حاکمانہ انداز پر وہ کڑ کر رہ گئی۔ بیٹا تم دل چھوٹا نہ کرو، میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے اسے گال پر تھپکی دی۔ ہاں، اس کے پیار میں۔ سارا بھی ہنستے ہوئے بڑبڑائی۔ اخماسہ نے ملامت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا بس وہ ویٹ کر رہا ہے، جلدی جاؤ ورنہ پھر غصہ کرے گا۔ انہیں ہدایت کرتی خود بھی باہر نکل گئی۔ اذلان سیاہ تھری پیس میں ملبوس اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب لاؤنج میں پستئی ساڑی میں ملبوس مکمل تیار کھڑی عالیہ صاحبہ نے اسے پکارا۔ جی ماما۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے اجلت میں ان کے قریب آیا۔ یہ سماعت کو کمرے میں گھسائے لڑکے نہ جانے کب تک ڈرامے کرتے رہیں گے، تیار کرواؤ اسے جا کر۔ سائرہ آپا تو ادھر ادھر کے کاموں میں لگی ہیں، انہیں خبر ہو گئی تو الگ ٹینشن لیں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر پھر سارا اور اخماسہ کو پارلر سے کون پک کرے گا؟ 8 بج رہے ہیں۔ تم ان کی فکر چھوڑو، ماہم تیار تھی، اس نے کہا کسی لڑکی کو لے جائے گی انہیں پک کرنے۔ اس کے ماتھے پر یکدم ہی سلوٹیں اکٹھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ نے ایسے کیسے انہیں بھیج دیا؟ اور کون سا لڑکا گیا ساتھ؟ یار ماما، جب میں لینے جا رہا تھا تو کیوں آپ نے کسی اور کو بھیجا؟ ارے تو کوئی بات نہیں، سب اپنے ہی تو ہیں۔ کیا ماہم اور مہات کو جانتے نہیں تم؟ آپا کی فیملی ہے وہ، بلکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ تم مصروف ہو اتنے کاموں میں۔ عالیہ صاحبہ نے اسے نرمی سے سمجھایا مگر مہات کے ذکر پر وہ جبڑے بھینج کر رہ گئے۔ اب اپنی ماں کو کیا سمجھاتا کہ وہ جو محسوس کر رہا تھا وہ ان سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کب گئے ہیں وہ لوگ؟ کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے اخماسہ کا نمبر ملا گیا۔ یہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، تم اب ذرا جا کر ان لڑکوں کی خبر لو۔ اسے یاد دہانی کرواتی سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی مگر اس نے سنا ہی کہا تھا۔ وہ تو اخماسہ کے موبائل پر کالز کرتا اپنا خون جلا رہا تھا مگر وہ پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ ایک لڑکی، وہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے اتنا خوار ہوگا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ آخرکار اس نے کال پک کر ہی لی تھی۔ ہیلو۔ پیچھے سے ٹریفک کا شور بخوبی سنا جا سکتا تھا۔ اذلان بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کہاں ہو تم لوگ؟ اس کی آواز میں موجود بے چینی اگر اس پر اخماسہ تنویر محسوس کر لیتی تو شاید دل کی اجاڑ بستی پھر سے آباد ہو جاتی، مگر وہ بے خبر تھی۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی، ہم راستے میں ہیں۔ اس کے اتنا کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اس کی پرسکون آواز اذلان کو مزید بے چینیوں کے سمندر میں دھکیل گئی اور پھر اذلان سبتین ہوٹل پہنچنے تک اسی کیفیت میں مبتلا رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ ہوٹل پہنچے رات کے 9 بج رہے تھے۔ سارا اور اخماسہ ماہم کے ساتھ ڈریسنگ روم میں تھی۔ یہ ہوٹل کا ایک وسیع اور لگژری ایریا تھا جہاں فنکشن جاری تھا۔ چاروں سو خوشبوئیں اور کہکہے بکھرے تھے۔ بیک سٹیج پر چلتا ساؤنڈ سسٹم اس وقت رومانوی ہوا جب سماعت سارا کو لیے سٹیج پر آیا تھا۔ سماعت سٹیج پر جمع کزنس کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہوتا ان کی ڈیمانڈز پوری کر رہا تھا۔ وہ اسے اب تک نظر نہیں آئی تھی، نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ جب اس کی نگاہ بالکل کونے کی ٹیبل پر پڑی جہاں وہ سر سے پیر تک اس کی پسند کے لباس میں ملبوس سجی سنوری کھڑی تھی، گود میں سماعت کی چچا زاد نائلہ کی بیٹی کو لیے کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ بہت کم ایسے لمحات تھے اس کی زندگی کے جو اسے یوں مکمل لگے تھے۔ اس نے بہت کم اس لڑکی کو یوں ہنستے دیکھا تھا اور اذلان سبتین کو نہیں معلوم تھا اس نے درمیان کا فاصلہ اسے دیکھتے دیکھتے کیسے مٹایا تھا۔ تمہاری گود میں سکون سے بیٹھی ہے ورنہ میری تو ناک میں دم کیا ہوا ہے، نائلہ باجی نے اپنی 1.5 سالہ بیٹی کو گھورتے اس سے شکایت کی۔ قریب آتا اذلان ان کا جملہ بخوبی سن چکا تھا۔ کیوں جان، ایسی بات ہے؟ ماما کو تنگ کرتی ہیں آپ؟
اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک ٹکرائی جب ہی اسے اپنی پشت پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا اور بے اختیار پلٹی جہاں سے 3 پیس میں ملبوس وہ وجی شخص کھڑا تھا۔ اذلان دیکھو ذرا کتنا ستایا ہوا تھا اس لڑکی نے مجھے پورے راستے، اور تمہاری بیوی کی گود میں آتے ہی کیسے سکون سے بیٹھی ہے۔ انہوں نے وہی شکایت اذلان سے بھی کی تھی کیونکہ وہ اسی کی کار میں آئی تھی۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کرتی رمشا کی فراک درست کرنے لگی۔ اسے بالکل توقع نہ تھی کہ وہ یوں پاس چلا آئے گا۔ اپنی اپنی پسند کی بات ہے آپی، کچھ لوگوں کو سب سے کلوز لوگوں کے پاس آ کر چین نہیں ملتا۔ اس کے کلوز پر زور دینے پر جہاں اخمازہ نے اپنے لب کچلے تھے وہیں وہ ہنس پڑی۔ مطلب سیدھا سیدھا بے وفا کہہ دو تو میری بیٹی کو۔ اپنی جگہ سے اٹھتے رمشا کو گود میں لے لیا کیونکہ اب وہ سٹیج پر جا رہی تھی۔ یہ معنی آپ نے خود اخذ کیے ہیں، مطلب ایسے لوگوں کو ہم آسان زبان میں بے وفا ہی کہیں۔ اس کی معنی خیز باتوں پر وہ کھلکھلا کر اس کے کندھے پر دھپ لگاتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اخمازہ بخوبی جانتی تھیں یہ تاک تاک کر وار کس پر کیے جا رہے تھے، اس لیے خود بھی وہاں سے نکلنا چاہا جب وہ آگے دیوار بن کر کھڑا ہوتا راہ مسدود کر گیا۔ جب ریڈی ہو گئی تھی تو مجھے انفارم کر سکتی تھی۔ اخمازہ نے اس کی گریٹ آئی جس پر سیاہ رنگ کی لائنز پڑی تھیں اسے نظریں ہٹاتے الجھی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ کس لیے؟ ماہم باجی نے کہہ دیا تھا وہ پک کرنے آ رہی ہیں۔ اخمازہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عام سے انداز میں بولا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس شخص کے دماغ کی سوئی اب کس بات پر اٹکی تھی۔ اذلان اس کی بے خبری اور معصومیت پر یا تو خود کو صلواتیں دے سکتا تھا یا اس کا دماغ سیٹ کر سکتا تھا، اور پہلا آپشن اسے اس وقت زیادہ بہتر لگا تھا۔ اگر آپ کی اور کوئی اہم بات نہیں بچی تو میں آنٹی کے پاس جاؤں، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ بھی اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اذلان نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا بے نیاز رویہ دیکھا، وہ تو پہلے ہی تپا تھا آج۔ ایسی کون سی باتیں کرنے بٹھا لیا تمہیں جو رکنا محال ہو رہا ہے؟ اس کی غصیلی آواز پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ کتنے موڈ سوئنگز تھے اس شخص کے۔ میرا مطلب ہے آنٹی مجھے واقعی بلا رہی ہیں، اپنے کھلے بال کان کے پیچھے اڑستے سنبھلی۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے مطلب میں۔ اس کے چاند سے مکھڑے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا پلٹ گیا، جبکہ وہ اس بے وقت کے گرجتے بادل پر دل محسوس کرے گئی، حالانکہ اس رویے کی اب اسے عادت ہو جانی چاہیے تھی۔ آئس بلو میکسی میں ملبوس سر سے پیر تک سچی، دونوں پاؤں بیڈ کے نیچے لٹکائے لب کاٹ رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل انتہائی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اخمازہ اور سماعت کی کزنز ابھی اسے اس سجے سجائے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے کمرے میں اس قدر سجاوٹ کی امید نہ تھی، اور اب سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں بیٹھی کس بات کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی ٹھنڈی پڑتی ہتھیلیاں کھول کر مہندی کو دیکھنے لگی جس کا بہت خوبصورت رنگ اس کے ہاتھوں پر آیا تھا۔ کیا فائق احمد تمہیں بھلا کر زندگی کے اس سفر میں آگے بڑھنا اتنا آسان ہوگا؟ کیسے بھولوں تمہاری بے وفائی؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ مگر دوسری طرف میں اس شخص کی بیوی بن چکی ہوں جس نے زندگی کے اس موڑ پر میرا ہاتھ تھاما ہے جب میں تھک کر گر رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے سہارا دیا۔ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارے؟ یہ تمہارا قصور ہے سارا کہ تم نے ایک دھوکے باز کا انتخاب کر کے نقصان اٹھایا۔ اس کی سزا تم اس شخص کو نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانوں میں الجھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سفید 3 پیس میں ملبوس ضماد ہارون کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر اسے دیکھتا دروازہ بند کر گیا۔ سارا فوراً نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی۔ وہ چند پل دروازے کے پاس کھڑا اپنی دلہن کو دیکھتا رہا جو صرف اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کی محبت بھی تھی، جس کی بچپن سے اس نے خواہش کی تھی، جسے اس کمرے میں دلہن بنا کر لانے کے نہ جانے کتنے خواب سجائے تھے۔ آج وہ خواب تعبیر کی صورت میں اس کے سامنے تھے، مگر ضماد ہارون شاید اس تعبیر کو صرف دور سے دیکھ سکتا تھا، قریب جا کر اپنی محبت کی خوشبو اس تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دل اس وقت لاکھ خوش سہی، مگر سارا سبتین کے اس فاصلے پر کچھ خفا بھی تھا۔ چینج کر لو، اتنے ہیوی ڈریس میں کمفرٹیبل نہیں ہوگی۔ اس کے قریب آتے کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا۔ سارا نے لب کاٹتے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی جو خود کو اس سے لاتعلق ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب معنی خیز سی خاموشی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کشمکش اور الجھنوں میں مبتلا تھے۔ سلیپس فولڈ کرتا بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر نکل ہی رہا تھا جب اس کی مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ ضماد اپنی جگہ پر ٹھہرا تھا، ٹھٹکا تھا، اور پھر اس کی جانب پلٹا۔ سارا نے ایک حیا آلود نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پلکیں واپس جھکا گئی، مگر ضماد ہارون کے لیے وہ ایک نگاہ ہی کافی تھی۔ اسے لگا سارا سبتین نے بہت پیار سے اس کے بے چین ہوتے دل کو سہلایا ہو۔ بے خودی میں قدم اٹھاتا اس کی سمت قدم بڑھا گیا۔ سارا گھبراہٹ کا شکار ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اگر جان چاہو کہ آج کتنی مکمل اور اپنی اپنی لگ رہی ہو مجھے، تو خود کو دنیا کی سب سے حسین ہستی محسوس کرو گی۔ 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اٹھاتے ایک قدم مزید قریب ہوا۔ سارا کے گال دہک اٹھے تھے، نظریں اٹھانا محال تھا۔ وہ دل کی بدلتی کیفیت پر حیران پریشان کھڑی تھی۔
سارا، بہت پیار سے جماعت نے اسے پکارا تھا۔ سارا نے بے اختیار اس کی مخمور نگاہوں میں دیکھا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سفر تمہارا ہاتھ تھام کر گزارنا چاہتا ہوں، کیا اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ سارا اس کی التجا پر کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ پلیز مجھے جواب دو، کیا میری بن کر رہو گی؟ ایک موقع دو گی مجھے؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بے قراری سے پوچھا۔ سارا کی ایک آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اور وہ آنکھیں بند کرتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ میں اب آپ کی ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے اب کہنے پر جماعت کے دل میں جیسے ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اس نے بے اختیار سارا کی چمکتی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا مجھ پر اعتبار میری آخری سانس تک قائم رہے گا۔ جماعت کے بخشے گئے مان پر سارا اس کے گرد ہاتھ لپیٹتی آنکھیں موند گئی۔ اسے یقین تھا یہ شخص کبھی اسے سرے راہ نہیں چھوڑے گا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔